سنا ہوگا یا محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھ اچانک کانپنا یا حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کی آنکھ کی پلکیں، بعض دفعہ آپ کی آنکھ کا بھواں اچانک سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ دائیں جانب کا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بائیں جانب کا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ یہ آنکھ کا ہلنا، حرکت کرنا یا کانپنا کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ 2 سے 4 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے، یا بعض دفعہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کانپنا یا حرکت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی بائیں جانب کی آنکھ یا بائیں جانب کا بھواں کانپ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر دائیں جانب کی آنکھ یا بھواں یا جسم کا کوئی حصہ کانپ رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا اچانک سے حرکت کرنا شیطان کی علامت ہے، تو جیسے ہی آنکھ کا حرکت کرنا شروع ہو تو اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کرو، یعنی کہ آنکھ جیسے ہی حرکت کرنا شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اگر آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ کانپنا شروع ہو جائے تو وہ نظر بد کی علامت ہے۔ یاد رکھیں نظر بد کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ علامت سب سے پہلے انسان میں نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی آنکھ یا جسم کا کوئی حصہ کانپ رہا ہے تو وہ نظر بد کی علامت ہے، لیکن بعض دفعہ بیڈ پوسچر کی وجہ سے بھی آپ کا جسم کا کوئی حصہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اپنی بیٹھنے کی یا لیٹنے کی پوزیشن چینج کر کے دیکھیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ کانپنا ختم نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد کی تاثیر موجود ہے۔ اور بے شک نظر بد کی تاثیر ختم کرنے کے لیے آپ نظر بد سے بچاؤ کا دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من حاسد حاسد وکل عین اللہ یشفیکا، یہ دم بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے یعنی نمی والی پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں نظر بد کا وار پل بھر کے اندر شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نظر بد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ نے تقدیر میں قسمت میں لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی نعمتوں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ تم سے حسد کر سکتا ہے، اور اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو عزیز دوستو، خدارہ نظر بد کی تاثیر کو سمجھیں، اور جب بھی ایسی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ موجود ہو یا پیش ہو تو فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور یہ دم پڑھنا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی اور دعا پڑھے، جیسے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر اٹھ کے وضو کر کے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔